الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان کرام، حاضرین مجلس، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان ساری گفتگو حمد و نعت کے بعد مزید آپ کے سامنے کچھ باتیں کہی جائے، اور نہ ہی میری طبیعت اجازت دیتی ہے اور گوارا کرتی ہے. لیکن چونکہ اہل خانہ نے مجھے دور سے بلایا ہے تو ان کے بلانے کی وجہ سے میرا حق بنتا ہے کہ میں کچھ آپ حضرات کے سامنے کہوں، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ میری باتوں کو آپ سنیں. محترم حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کامیاب اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ایک انتہائی جامع، کامل، مکمل، مدلل اور مفصل مذہب عطا فرمایا، جس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں. مذہب اسلام ایک دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطری اور طبعی ضرورتیں پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک جتنی بھی ہے، ان ساری ضرورتوں کی رعایت اور ان ساری ضرورتوں کا خیال مذہب اسلام نے کیا ہے. ہماری فطری اور طبعی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت نکاح ہے. نکاح کے متعلق بھی اسلام نے بڑی ہدایات دیے ہیں. اسلام نے بتایا کہ نکاح کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کن سے کرنا ہے، نکاح کرنے کے بعد کی زندگی ہماری کیسی گزرنی چاہیے. ان سارے امور کی طرف مذہب اسلام نے توجہ دلائی ہے. چنانچہ نکاح ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، جنسی تسکین پہنچانے کے لیے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسے ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے آقا نامدار تاجدار مدینہ، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ اس نکاح کو صرف ہماری ضرورت ہی نہیں بلکہ النکاح من سنتی فرما کر اس نکاح کو سنت بتایا. اور جب یہ نکاح سنت ہے تو سنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نکاح عبادت بھی ہے. اور ایک عجیب بات ہے کہ نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے ساتھ انسان کا وقت سب سے زیادہ گزرتا ہے. نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن بھر میں آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال بھر میں 1 مہینہ کریں گے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی میں 5 دن کریں گے. زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو سال بھر میں مختصر وقت میں کریں گے. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان سارے وقتوں کا، ان ساری عبادتوں کا ایک وقت متعین ہے. لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. انسان سو رہا ہے، عبادت میں ہے. انسان تجارت کر رہا ہے، عبادت میں ہے. دکانداری کر رہا ہے، عبادت میں ہے. نکاح ہو جانے کے بعد، نکاح کے بعد سے لے کر کے مرنے سے پہلے تک ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا جو اس نکاح کی وجہ سے عبادت کے بغیر گزرے. تو نکاح ایک ایسی جامع عبادت ہے
جب نکاح عبادت ہے تو اس عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کا معاملہ ہو تو نکاح میں سب سے پہلے لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکی کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی لڑکی کا انتخاب ہونا چاہیے؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، کہ جب نکاح کے واسطے کسی عورت کا کسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے تو معاشرے کے اندر عام طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے کہ مال و دولت کے اعتبار سے لڑکی والے کا گھرانہ کیسا ہے۔ نمبر 2 لڑکی کا حسن و جمال دیکھا جاتا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی۔ نمبر 3 لڑکی کا حسب و نسب قبیلہ اور خاندان دیکھا جاتا۔ نمبر 4 لڑکی کی دینداری دیکھی جاتی، اس کے گھر والوں کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکی کے انتخاب کرنے کے وقت میں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی لڑکی کے انتخاب کے لیے نکلو، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں، مال و دولت بھی مل جائے، حسن و جمال بھی مل جائے، اچھا حسب و نسب بھی مل جائے، دینداری بھی مل جائے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی مبارکبادی کے لائق ہے۔ لیکن کہیں پر ایسا ہو کہ مال و دولت نہ ملے، حسن و جمال نہ ملے، اعلیٰ قبیلہ اور خاندان نہ ملے، لیکن دینداری مل جائے، تو فرمایا کہ ان ساری چیزوں کے نہ ملنے کے باوجود جہاں پر یہ بات محسوس ہو کہ یہ گھرانہ دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، سنت اور شریعت کا پابند ہے، اس کے دل میں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو فرمایا کہ اس لڑکی کو منتخب کر لو اور اس لڑکی کو کنفرم کر دو کہ اسی لڑکی سے نکاح ہونا ہے۔ چنانچہ ایک عرب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے جسے ابو الاسود دؤلی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد بچوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، میں نے تمہارے اوپر بعد میں بھی احسان کیا ہے اور پہلے بھی احسان کیا ہے، یعنی تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی احسان کیا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا۔ بچوں نے پوچھا کہ ابو جان، پیدا ہونے کے بعد تو آپ کا احسان مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ نے میرے واسطے کپڑے کا انتظام کیا، گھر کا انتظام کیا، اسی طریقے سے روٹی کا انتظام کیا، تعلیم کا انتظام کیا، ان ساری چیزوں کا انتظام کیا، تو پیدا ہونے کے بعد تو آپ کا احسان کرنا مجھے سمجھ میں آتا ہے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو الاسود دؤلی نے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، جب میرے نکاح کا وقت ہو گیا اور میرے نکاح کی عمر ہو گئی تو مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر لڑکی کے تلاش کے لیے لوگ نکلے۔ میں ایک شاعر آدمی تھا، میں چاہتا تو عرب کی سب سے حسین اور خوبصورت اور مالدار لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا اور اسے میں اپنی بیوی بنا کر کے رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسی صورت میں کسی حسن و جمال والی، کسی مال و دولت والی، کسی قبیلے اور خاندان کے اعلیٰ نسب والی لڑکی سے نکاح نہ کر کے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیا جو دیندار ہو، جس کے دل میں اللہ کی محبت اور معرفت ہو، ایسی لڑکی کا میں نے انتخاب کیا۔ یعنی میں نے اپنی بیوی کا انتخاب بعد میں کیا، اچھی ماں کا انتخاب پہلے کیا۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے، ایک ایسی لڑکی چاہیے جو اچھی ماں کا کردار ادا کر سکے، جو بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکے۔ اس وجہ سے میں نے تمہارے اوپر پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان کیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، لڑکیوں کے انتخاب میں دینداری کا ہونا ضروری ہے، دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، سنت اور شریعت کا پابند کا ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر کی چیز یہ ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جب تاریخ طے ہو جائے، رشتے طے ہو جائیں،
تو نکاح کا معاملہ آتا ہے، نکاح کہاں کرنا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کیا اے لوگو تم اس نکاح کا اعلان کرو، اس نکاح کی تشہیر کرو اور اس نکاح کو مسجد میں کرو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد میں کرنے کو کہا ہے۔ نکاح ہم بھی کرتے ہیں، مسلمان اور ایمان والا بھی کرتا ہے اور غیر ایمان والے بھی نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، لیکن دونوں کے شادی میں فرق ہے۔ دونوں کی شادی میں فرق یہ ہے کہ غیر ایمان والے شادی اس لیے کرتے ہیں تاکہ صرف ان کی جنسی تسکین ہو سکے، جنسی خواہشات کی تکمیل ہو سکے، لیکن ایمان والا شادی عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے۔ جب عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو عبادت کی سب سے اہم جگہ بازار نہیں، عبادت کی سب سے اہم جگہ کوئی ہال نہیں، عبادت کی سب سے اہم جگہ اللہ رب العالمین کا گھر مسجد ہے، لہذا مسجد میں نکاح ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں غیر اہل اسلام نے اپنے اس وتیرہ کو بہت ہی عام رکھا ہے۔ آپ عیسائیوں کے یہاں دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا بڑا سے بڑا شہزادہ ہو، بڑی سے بڑی شہزادی ہو، جب ان کی شادی کا معاملہ آئے گا تو اپنی شادی کے لیے چرچ میں جائیں گے اور چرچ میں جا کر کے اپنا نکاح کریں گے، اپنی شادی کریں گے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو اس طریقے سے، ایسے طریقے سے محفوظ کیا ہے، لیکن ہماری اور آپ کے لیے انتہائی افسوس اور بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ مسجد کا نہ انتخاب کر کے کمیونٹی ہال کا انتخاب کرتے ہیں اور دیگر جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی لیے اس بات کی نیت کی جائے، اس بات کا ارادہ کیا جائے کہ انشاءاللہ نکاح ہمارا مسجد میں ہوگا۔ آپ کمیونٹی ہال کو منتخب کر سکتے ہیں کیونکہ رشتہ دار زیادہ آ گئے، آپ کے پاس رہنے کے لیے انتظام نہیں، انتظامی اعتبار سے سہولت پیدا کرنے کے لیے ان ساری جگہوں کو بک کر سکتے ہیں، لیکن نکاح تو مسجد میں ہو، نماز کے بعد ہو، تو اس نکاح کے اندر ایک عجیب برکت ہوگی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کی جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے والے لڑکی کو مہر دیتے ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے اور لڑکی کا حق ہے۔ بڑا المیہ ہے، بڑا افسوس ہے کہ نکاح پڑھانے کا جب اتفاق ہوتا ہے، نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا دین مہر کتنا ہے، دین مہر کتنا طے ہوا ہے؟ تو لڑکا جو ہے اپنے ابو کی طرف دیکھتا، نوشے بابو اپنے بہنوئی کی طرف دیکھتے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو مہر کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مہر کو طے کریں۔ مہر کے طے کرنے میں دو باتوں کا خیال کرنا ہے۔ پہلی بات اس کا خیال کرنا ہے کہ مہر اتنا زیادہ نہ طے کر دیں کہ لڑکے کے لیے مہر کا ادا کرنا مشکل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہر اتنی کم نہ طے کر دیا جائے کہ لڑکیاں اپنی سہیلیوں کو اپنے مہر کے بتانے میں شرم محسوس کریں، زیادہ بھی نہ ہو بالکل اور بالکل کم بھی نہ ہو، بلکہ معتدل ہو۔ اتنی مہر طے کی جائے جتنی مہر کے ادا کرنا لڑکے کے لیے آسان ہو اور لڑکے کے لیے اس کا ادا کرنا انتہائی سہل ہو۔ تو مہر کے اندر اس بات کا اہتمام۔ مہر کے اندر دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ مہر کو نقد دیا جائے۔ عجیب بات ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر سارا پیمنٹ نقد ہوتا ہے، ڈیکوریشن والے کا پیمنٹ نقد، باورچی والے کا پیمنٹ نقد، وہ لڑکا وہ نوشے بابو جس گاڑی پر سوار ہو جائیں گے ان کا پیمنٹ نقد ہی نہیں بلکہ ایڈوانس۔ تو ہر جگہ پیمنٹ نقد ہو رہا ہے، کہیں پر ایڈوانس ہو رہا ہے، لیکن لڑکی بیچاری اتنی مظلوم اور کمزور ٹھہری کہ ان کا جو پیمنٹ ہے اور مہر کی شکل میں انہیں جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ نقد نہیں، وہ ادھار۔ گرچہ علماء نے ادھار کی بھی گنجائش نکالی ہے، لیکن ہماری عقل کیا کہتی ہے، اخلاقی اعتبار سے ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہر جگہ نقد پیمنٹ ہو رہا ہے، تو جس کی خاطر یہ ساری بزم سجائی گئی، جس کی خاطر یہ ساری محفل سجائی گئی،
جس کی خاطر سارے مہمانوں کو بلایا گیا، جس کی خاطر یہ سارے اخراجات کیے گئے، جس کی خاطر یہ سارے قمقمے اور یہ سارے بول لگائے گئے، اسی کو محروم کر دیا جائے اور اسی کے معاملے کو ادھار رکھ دیا جائے، یہ عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جو ہے مہر کو اتنا رکھیں جتنا دے سکیں، اور اگر آپ اسے نقد دے دیں، فوراً دے دیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے شب زفاف منانے سے پہلے آپ اپنی بیوی کو مہر ادا کر دیں تاکہ اسے خوشی ہو۔ وہ بیچاری کتنی معصوم ہے، کتنی مظلوم اور کمزور آپ سمجھتے ہیں کہ محض ایک بول کی بنیاد پر اس نے کہہ دیا کہ میں نے اجازت دے دیا، میں نے قبول کر دیا، اس ایک جملے کی بنیاد پر اپنی اس ماں کو چھوڑ دیا جس ماں نے اسے اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا، اپنے اس ماں کو چھوڑ دیا جس ماں نے اپنے چھاتی سے اسے 2 سال تک کے اپنے خون کو چوس کر کے دودھ پلاتی رہی، اپنے اس باپ کو چھوڑ دیا جس باپ نے اس کے سارے ناز و نخرے کو برداشت کیے، اپنے اس بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا جن بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا بچپن گزرا اور اس کی ساری زندگی گزری، محض ایک بول کی بنیاد پر اس نے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ اور ایسی لڑکی کے خاطر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ مہر کی شکل میں ایک معمولی شکل ہے جو آپ تحفہ دے رہے ہیں، وہ تحفہ بھی ادھار، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مہر کو نقد دینے کی کوشش کی جائے۔ علماء نے یہ فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی جو اپنی شادی کے اندر مہر اتنا زیادہ رکھے کہ وہ دے نہ سکے اور دینے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو تو ایسا آدمی زناکاری والے عمل میں پوری زندگی لگا رہتا ہے۔ تو اس مہر کے ذریعے سے وہ بیوی ہمارے واسطے حلال ہو رہی ہے۔ اس مہر کی وجہ سے وہ بیوی، وہ عورت، وہ لڑکی، وہ خاتون اپنی پوری ذات اور اپنے جسم کے اوپر جو قدرت دے رہی ہے، اس لڑکی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہم اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور جائزہ لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب اس بات کا خیال رکھیں مہر کے سلسلے میں۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کے سلسلے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں نکاح ہو۔ ظاہر ہے کہ جب مسجد میں نکاح ہو تو پھر بارات کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ بارات ایک عربی زبان کا لفظ ہی نہیں بلکہ فارسی کا بھی لفظ نہیں، فارسی اور اردو کی کھچڑی ہے یہ، اس کے اندر اردو بھی ملا ہوا ہے اور فارسی کا لفظ بھی ملا ہوا۔ با کے معنی ہوتا ہے ساتھ اور رات کے معنی رات، جو آپ جانتے ہیں، تو با اور رات مل کر کے یہ بارات بنا۔ تو یہ بارات کہاں سے آیا؟ یہ بارات وہاں سے آیا کہ پہلے زمانے میں جب سہولیات نہیں تھی اور گاڑی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو لڑکا لڑکی کو لانے جاتا یا لڑکی والے لڑکی کو رخصت کرتے تو لمبا سفر طے کرنا ہوتا، تو اس لمبے سفر کے اندر جو ہے رات ہی میں کہیں پر شام ہو جاتی تو درمیان راستے میں رات گزارنی پڑتی۔ تو رات گزارنے کے لیے خطرہ تھا ڈاکوؤں کا، چوروں کا اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا۔ تو اس خطرے سے بچنے کے لیے اس رات کے ساتھ لوگوں کو کر دیتے تاکہ یہ سفر آسانی کے ساتھ امن کے ساتھ طے ہو سکے۔ وہاں سے یہ بارات نکلی ہے، شریعت کے اندر کوئی بارات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی بات آئی، حضرت فاطمہ سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی بارات گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوا، کون سی بارات گئی؟ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، آپ سے کون سی بارات گئی؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری دیکھ لیں، آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ کی پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، صحابہ کی زندگی دیکھ لیں اور تبع تابعین کی زندگی دیکھ لیں، کہیں پر بارات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے بارات وغیرہ کا چکر ختم کر دیا جائے، یہ محض غیر اسلامی رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ تہذیب ہے۔ آج سے اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس طرح کے رسم و رواج سے ہم اپنی شادی کی تقریبات کو پاک اور صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری شادی کے اندر، ہمارے نکاح کے اندر خیر اور برکت آئے گی۔ کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نکاح ہو جائے، شب زفاف منا لے تو آپ ولیمہ کیجیے، ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اولم ولو بشات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے
اور دیکھا کہ آپ کے کرتے کے اوپر جو کچھ رنگ لگا ہوا ہے. آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. عجیب بات ہے، وقت کے نبی ان کو پتہ نہیں نکاح ہو گیا. کوئی وہاں پر ڈھول تاشا نہیں، کوئی گانا باجا نہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر تقریب کا اہتمام نہیں. نکاح کر لیا. نکاح تو شادگی کے ساتھ کرنے کا آپ نے کر لیا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے نکاح کر لیا ہے تو تم جو ہے کیا کر لو، ولیمہ کر لو. ولو بشاتن، اگرچہ ایک بکری ہی کے ذریعے سے ہو. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بیس طعام طعام الولیمہ، کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. عجیب بات ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ولیمہ کرو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا ہے. تو یہ ولیمہ کا کھانا برا کیسے ہو گیا؟ وہ ولیمہ کا کھانا برا ہے جس ولیمے کے اندر صرف مالداروں کو بلایا جائے، جس ولیمے کے اندر صرف پیسے والوں کو دعوت دی جائے، اور اس ولیمے کے اندر غریبوں کو نہ پوچھا جائے، ضرورت مندوں کا خیال نہ رکھا جائے. تو فرمایا کہ ایسا ولیمہ کا کھانا یہ سب سے برا کھانا ہے، ہمیں ایسے کھانا سے بچنا چاہیے. تو نکاح کے بارے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات یہ ہے کہ لڑکی کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ نکاح کہاں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ مہر کتنا رکھنا چاہیے، اور جو ہے مہر کو نقد دینا چاہیے یا ادھار دینا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر، شادی کے اندر اسلام میں کوئی بارات کا ثبوت نہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ ولیمہ کا اہتمام کیا جائے، اور ولیمے کے اندر ہر ایک طبقہ کے لوگوں کو اپنی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے. انشاءاللہ آپ سارے حضرات ان ساری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. آخری بات، اس مجمع میں 3 طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، یعنی ابھی شادی کے انتظار میں ہوں گے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہوگی. ایک وہ ہوں گے جو RAC والے ہوں گے، یعنی جن کی منگنی ہو چکی ہوگی، آدھا کنفرم ہو گیا ہوگا، آدھا ابھی باقی ہے. اور ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کا ٹکٹ کنفرم ہو چکا ہوگا، تاریخ طے ہو چکی ہوگی. یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. یہ 3 طرح کے لوگوں سے میری درخواست ہے کہ چاہے آپ ویٹنگ لسٹ میں ہو، RAC والے میں ہو یا کنفرمیشن والے میں ہو، ہر ایک اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اپنی شادی کو انشاءاللہ سادگی کے ساتھ کریں گے، سنت اور شریعت کے مطابق کریں گے، اور جیسا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ویسا ہی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.